اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ایک واقعہ سنانے والی ہوں ایک ٹیچر کا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی تو وہ پڑھتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ سسٹم ہوا کہ مجھے ایک اسکول میں نوکری ملی جو بہت بڑا اسکول تھا، اور جب میری وہاں پر نوکری ہوئی تو مجھے اس نوکری کی خاص ضرورت تو نہیں تھی، لیکن جب میں نے ادھر نوکری کی کیونکہ میں مصروف رہنا چاہتی تھی، میں نے نوکری کر لی، تو میں نے دیکھا کہ پہلے جب میرے پاس کوئی پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی تو میں سکون سے سو رہی تھی، اٹھ رہی تھی، اپنے حساب سے نماز پڑھی، سب کچھ کیا۔ لیکن جب سے انہوں نے اسکول کی جاب جوائن کی، وہ کہتی ہیں تب سے میں بہت پریشان ہونے لگی، کیونکہ اسکول کے ٹائمنگ میں صبح اٹھنا، اور وہ کہتی ہیں مجھے صبح اٹھنا بالکل پسند نہیں تھا، صرف فجر کی نماز پڑھنا مجھے پسند تھا، صبح اٹھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دینا گھر ہی میں۔ لیکن اب جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ کہتی ہیں جاب اچھی مل گئی تو اب وہ جاب کرنی تھی۔ اب وہ کہتی ہیں اسکول کے کچھ رولز اور ریگولیشنز تھے، انہوں نے ہر چیز پہ ایک ہیڈ رکھا ہوا تھا، سبجیکٹ کے ہیڈ تھے، جیسے میتھس ہے، اردو، انگلش ہے، ان کے بھی ہیڈ ہیں، ٹیچر بھی رکھی ہوئی ہے اور ہیڈ بھی ہے ان کے۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں ایک پرنسپل تھا، پرنسپل نے وائس پرنسپل تو نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن بہت سارے ہیڈ تھے، اور ایک وائس پرنسپل کی ہی حیثیت تھی اس ٹیچر کی، اور اس کو رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب اسکول کی جاب کرنا شروع میں نے کی تو مجھے اچھا لگا، کیونکہ مجھے پڑھانا اچھا لگتا تھا، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ اکثر اوقات میری فجر قضا ہو جاتی تھی۔ لیکن جب میں نے اسکول کی نوکری کی تو ایک دفعہ میری فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی، لیکن جب میری آنکھ کھلی گھبراہٹ سے تو 7 ساڑھے 7 بج رہے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں نے تو اسکول جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوراً گھبرا کر اٹھی، اور انہوں نے نوٹ کیا کہ اسکول کا کوئی بھی حکم آنا، کوئی بھی بات آنی، یہ پوسٹ کر دیں کسی جگہ پر، یہ بچوں کو پڑھا دیں، تو کہتی وہ فوراً کرتی تھی کہ میری ڈیوٹی ہے یہ۔ کچھ ان میں خدا خوفی بھی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ مجھے اس بات کی ٹینشن ہونا شروع ہوگی کہ اگر میں لیٹ چلی جاؤں گی تو جو مس ہیں وہاں کی وہ مجھے بولیں گی کچھ، اگر میں یا میری کیا ریپوٹیشن بن جائے گی۔ ایک وہ کہتی ہے مجھے اس بات کا ڈر تو نہیں تھا، وہ کہتی ہے، لیکن مجھے ایک بات کا بس فکر لگی رہتی تھی کہ اچھا میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو، اور میں ایک جگہ ادارے میں نوکری کر رہی ہوں تو میری عزت بنی رہے۔ دوسرا وہ کہتی ہے مجھے ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ مجھے کوئی بات سننے کو نہ ملے، تو میری ایک ریپوٹیشن، میری جو ایک عزت ہے وہ برقرار رہے، اور پہلا وہی کہ میں ہر کام اچھے طریقے سے کروں تاکہ کسی ٹیچر کو مجھے کچھ بولنا نہ پڑے، ہیڈ کو اسپیشلی۔ تو کہتی ہے آہستہ آہستہ انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا، محسوس ہونا شروع ہوا کہ میں جتنی پاگلوں کی طرح ان ٹیچرز کے بارے میں، ان ہیڈز کے لیے جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کے حکم میں فالو کر رہی ہوں، جبکہ سب سے بڑا حقدار ان چیزوں کا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اور میں ان کے لیے فکر سے نہیں اٹھ پا رہی۔ وہ کہتی ہے میں نے اس نوکری سے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نوکری نہ کرتی تو مجھے یہ والا کانسیپٹ دماغ میں آتا ہی نہیں کہ ہم ان لوگوں کو کہ نوکری ہم نے یہاں کرنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے جب خوف ہوتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ تو وہ کہتی ہے میں نے پھر اپنے جو بلیف تھے ان کو چینج کیا، کہتی ہے اب مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گی تو مجھے فلاں ٹیچر کیا کہے گی، کہتی ہے اب میں یہ ڈر رکھتی ہوں کہ اگر میں لیٹ ہو گئی یا کہیں میں نے کوئی جھوٹ بات کہہ دی، ایون وہ کہتی ہے میں اپنا ٹائم بھی جب لکھتی ہوں نا، اٹینڈنس ٹیچر کی بھی لگتی ہے، تو کہتی ہے میں اپنا اٹینڈنس لگاتی ہوں تو میں اس کے اندر بھی سچ لکھتی ہوں، 1-2 منٹ جتنا بھی مجھے ٹائم لگتا ہے میں سچ لکھتی ہوں، اور مجھے تب اللہ سے خوف ہوتا ہے۔ مجھے دنیا میں ٹیچرز کا خوف نہیں ہوتا، ان ہیڈز کا مجھے اب خوف نہیں ہے، یا ان کی فکر، خوف تو کہتی پہلے بھی نہیں تھا، فکر نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی فکر نہیں، مجھے اللہ کی فکر ہوتی ہے، اور میں اللہ کی فکر میں کہ یا اللہ آپ میرے بارے میں غلط نہ سوچیں، آپ مجھے اچھا سوچیں، کہیں میں کوتاہی نہ کر جاؤں۔ کہتے ہیں نا ایسے اللہ والے خوف والے لوگوں کے ساتھ رشتہ پیدا کریں۔ تو وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایسی انسان بن جاؤں، کیونکہ جب ہم اللہ کے، جس انسان کو اللہ خوف ہوتا ہے وہ کبھی حق تلفی نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہماری دنیا میں جس میں اللہ کا حکم ہمیں نہ ملا ہو۔ تو وہ کہتی ہے میں بھی یہی چیز کرتی ہوں، اور اب جب میں نوکری کر رہی ہوں وہ کہتی ہے مجھے ان لوگوں کا خوف نہیں ہوتا، مجھے اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، کہ اللہ مجھ سے جو پوچھیں گے کہ تمہیں یہ نعمت دی تھی، بہت سارے لوگ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتی جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے یہ نعمت دی تھی، تم نے کیوں اس جگہ پہ کوتاہی کی۔ کہتے ہیں نا نعمت چھن جاتی ہے، کسی بھی چیز کی آپ قدر نہیں کرتے، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ آپ کے بال ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کی قدر کیئر نہیں کریں گے، وہ چھن جائیں گے رشتے آپ سے، وہ چھن جائیں گی نعمتیں آپ سے۔ تو وہ کہتی ہے میں نے سوچا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا مقام بہتر رہے۔ تو وہ کہتی ہے اس نوکری سے اب مجھے ان لوگوں کی فکر سے سب سے پہلے اللہ کی فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اور کہتی ہے سب ممکن ہوا درود پاک پڑھنے سے، وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہے کہ ان کا 1000 مرتبہ کمپلیٹ ہو، کبھی کبھی 1000 سے اوپر بھی ان کا درود پاک چلا جاتا ہے۔
تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہی سوچتی ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ڈیوٹیز ہیں، میں تہجد کے وقت کیوں نہیں اٹھ سکتی. وہ کہتی ہیں یہی اگر 3 بجے مجھے کسی مس کا فون آ جائے میرے ہیڈ کا کہ فلاں پیپر ابھی بنا کے دیں، ایمرجنسی ہے، تو کہتی میں اٹھوں گی، میں کر کے دوں گی. لیکن یہی مجھے اس بات کا خوف کیوں نہیں ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا جس کی فریاد پوری کرنی ہے، کوئی معافی مانگنے والا، کسی کو کوئی حاجت ہے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جائے، تو میں کیوں نہیں تہجد کے ٹائم اٹھ سکتی. اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہے کہ میں اللہ کی مانوں، میں اللہ کے یہاں اپنا رتبہ ٹھیک کروں، جہاں سے مجھے محبت ملنی، عزت ملنی. کہتی اسکول وغیرہ کی نوکریاں ہو گئیں یا کہیں بھی آپ نوکری کر لیں، اس انسان کا آپ سے اتنا ہی رشتہ ہے جتنا اس بندے کے ساتھ آپ کا ٹرمز اور جتنا بھی اس ادارے کے لحاظ سے ہے. ورنہ وہ کہتی ہیں اکثر وقت کیا ہوتا ہے کہ اسکول کی جاب ہے، کچھ بھی ہے، لوگ 2 منٹ میں عزت اتار کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں جی بھائی یہ کام کیوں نہیں کیا. لیکن اللہ کی محبت میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے جب ہم سب کرتے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلیں آسان کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی معاملات سے ہم گزرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم پہ پیار آتا ہے کہ ان لوگوں کو تو ہم پہ پیار بھی نہیں آتا. یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ میری بچے بیمار ہوئے تو میں نے اسکول سے چھٹی لینا چاہی تو انہوں نے مجھے نہیں دی. تو وہ کہتی ہے اللہ تو ایسا سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تو معاملات بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایکسیپشنل کیسز بھی ہمیں دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنی رعایت رکھی ہوئی ہے. یعنی اتنے ٹائم تک جو میں غفلت میں بیٹھی تھی، اللہ کو نماز اللہ جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی بھولی بیٹھی تھی. نمازیں پڑھ رہی ہوں لیکن نمازوں میں وہ چیز نہیں ہے. کہتی ہے میں نے ایک ٹیسٹ بنایا اور ٹیسٹ بنانے کے بعد میں نے اس ٹیسٹ کو اس طریقے سے کہ وہ مجھ سے 1-2 ڈیٹس بعد لیٹ بن گیا. وہ کہتی ہیں میں نے پہلے بنا کے دینا تھا، تو میری جو ہیڈ تھی انہوں نے کہا کہ یہ پیپر جو تھا ٹیسٹ ہے آپ نے بعد میں دینا تھا، تو آپ نے یعنی کہ پہلے دے دینا تھا سوری. تو وہ کہتی ہے میں اتنی پریشان ہوئی کہ بعد میں نے ان کو بھیجا فوراً ہر چیز کی اور ان کو سوری کا میسیج بھی بھیجا. تو کہتی میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو میں سوری کہہ رہی ہوں جنہیں نہ مجھ سے محبت ہے، فیمیل سٹاف کی بات کروں کہ نا جن کو مجھ سے محبت ہے، یہاں تک کہ میری اولاد کی بیماری پہ بھی انہوں نے مجھے چھٹی نہیں دی اور ان کو صرف اپنے کام سے غرض ہے، اور میں ان کی اتنی تابعداری کرنی جبکہ اس تابعداری کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. تو وہ کہتی ہیں مجھے اتنا اثر پڑا، میری نمازیں درست ہونا شروع ہو گئیں. اور وہ کہتی ہیں یہ نہ ہو پاتا ممکن، یہ احساس بھی نہ آتا مجھے اگر میں درود ابراہیمی، درود پاک کو فوکس نہ کرتی. دیکھیں درود پاک کا جب میں آپ لوگوں کو واقعات سناتی ہوں تو اس میں دنیاوی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دنیاوی جو ہمیں فائدے ملے چھوٹے ہیں، سب سے بڑے جو فائدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ آپ چاہ رہے ہیں جی آپ کو اس سرکاری اسکول میں نوکری مل جائے اور آپ کی سیلری اچھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈائریکٹ سرکار گورنمنٹ ہے اس کا عہدہ کیوں نہیں تم لیتے تاکہ تم لوگوں کو آرڈرز دو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بھی یہی ہے ہمارا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی سننے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یا جس طرح بھی آپ کا روٹ ہے آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں گے، تو آپ بہت کچھ پا لیں گے. وہ کہتی یہی مجھے سوچ آگے لے گئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا رشتہ بہترین ہوتا چلا گیا اور اب بھی ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ درود پاک کا ہے جو میں پڑھتی ہوں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا اس کے بینیفٹس ہی بہت ہیں. تو درود پاک پڑھنے سے، جیسے میں نے بھی گورنمنٹ کی اگزامپل دی، آپ گورنمنٹ جاب مانگ رہے ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خود آپ کو گورنمنٹ بنا دیتے ہیں کہ آپ خود گورنمنٹ بن جائیں. تو یہاں پہ ہمیں ان سب باتوں سے ریلائز ہوتا ہے کہ درود شریف کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں. اور یہ جو آپ لوگوں میں نے بات بتائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ واقعی بہت مستحق ہے. ہمیں ابھی اصل میں نا ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. اگر ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے یا ہم لوگ کے سامنے اگر ہمارے محلہ میں بھی کھل کے رکھ دیے جائیں، ہمیں نظر آئے ہر وقت 2 فرشتے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ ہمارا نام لے کے، جیسے چھوٹے بچوں کے نہیں کلاس میں ہوتا کسی کو بچے کو پریفیکٹ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب کوئی بولے تو اس کا نام لکھنا. تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ؟ یہی کرتے ہیں نا کہ سب بچے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی کسی کو نظر آتا ہے اس کا نام لکھا جا رہا ہے تو وہ ذرا اس کو یا تو پریفیکٹ کی منتیں کرنا شروع کر دے گا یا پھر وہ ٹیچر سے کہے گا ٹیچر میں تو بول ہی نہیں رہا تھا. تو اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ 2 فرشتے ہیں، لیکن اگر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں اور دیکھیں کہ ہماری نیگیٹو بات لکھ رہے ہیں، ہماری نیگیٹو والی جہاں پہ ہمارے برے اعمال ہیں ان جگہوں پہ، تو ہم تو پریشان ہو جائیں. پھر وہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ اختیار کیا ہے ہمارا اس نورانی مخلوق کے ساتھ اور اپنے ساتھ، تو وہ تبھی ہٹے گا جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. لیکن اس پہ یقین ہونا اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر اب ڈرنا، اللہ سے ڈریں گے آپ دنیا کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ سے اگر آپ کو اللہ کی فکر ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کہنا ہے تو آپ جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں گے. اس طرح یہ ٹیچر کہتی ہیں کہ وہاں کچھ ٹیچرز تھیں
جو بہت الٹے سیدھے سوالات کرتی تھیں، اور مجھے اکثر اوقات ان سے کوفت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ انہوں نے کچھ سوالات کیے جن پہ میں نے جھوٹ بول دیا اس لیے تاکہ کوئی انتشار نہ پھیلے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بعد میں مجھے اتنا ڈر لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے جھوٹ کیوں بولا، جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اتنی پریشان ہوگی وہ اس بات پہ کہ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے جب وہ آئیں میرے سامنے ٹیچرز دوبارہ، میں نے ان سے سچ کہا، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اور سچ بھی جو میں نے کہا وہ اسی لیے کہا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ محبت میں کی گئی چیزیں، محبت میں کی ہوئے فیصلے، محبت سے کی جانے والے، کسی کی محبت میں کرے جانے والے کام وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کے سمیت مجھ سمیت، محبت کی، اللہ سے محبت کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی توفیق دے، کیونکہ وہ تو ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ کو ضرور اس بات کا اثر آیا ہوگا کہ آپ نے اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے، اللہ کے بارے میں سوچنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرامہ وغیرہ کوئی دیکھ لیں تو اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کو بسائیں اپنے دل میں، اللہ کو بتائیں سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔